نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. دو نظام چالو ہوتے ہیں نا، ایک تو انسان کا کوئی عقیدہ دین اور ایک رواج. ہاں جی، عقیدہ اور دین اور رواج. اور رواج جو ہے تو رواج علیحدہ ایک پورا دین ہے. ہاں جی، اور پورا دین کے ساتھ بلکہ ایک ایسا مضبوط دیوار ہے، ایسا مضبوط آگے رکاوٹ ہے کہ بعض اوقات اس کو اچھا دیندار آدمی پار نہیں کر سکتا. ہاں جی، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آدمی ان پڑھ ہو، اس کو زیادہ دینی معلومات نہ ہوں، اس کو پتہ نہ ہو کہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں یہ کفر بن رہی ہے، تو اس پر اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. یا کسی آدمی سے اس نے کسی بات کو نہیں مان رہا، کر رہا ہے، تو آپ اسے کہیں کہ بھائی دین یہ کہتا ہے، اللہ رسول یہ کہتا ہے، احکامات یہ کہتے ہیں، تو کیا آپ احکامات کو مان رہے ہیں یا احکامات کو ترک کر کے اس کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو اس پر آدمی نے تھوڑا سا غور کرنے کے بعد جو ہے تو یہ کہہ دے گا کہ بس احکامات کے آگے تو ہم اس کو تو مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں جی، لیکن کیا کریں، معاشرے میں چلتے ہوئے جو ہے تو مشکلات ہوتی ہیں، ہم کیا کریں، ہم چل نہیں سکتے، نعوذ باللہ چل نہیں سکتے. اور بیوقوف آدمی ہو تو کوئی شریعت یہ کہتی دین کہتا ہے تو وہ اس کی زبان سے نکلاتا ہے ایسی شریعت ہے دین کو میں نہیں مانتا. یہ ہمارے بیت سے ہونے والے کئی ساتھیوں کے گھروں میں ان کی بیویوں سے یہ ہوا ہے. ان کو دوبارہ کلمہ میں نے پڑھوایا ہے، پھر دوبارہ نکاح کروایا کیونکہ اس کا ایمان بھی ختم ہو گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا. اور کوئی ایسا آدمی ہو کہ اس کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ میں نے جو ہے تو یہ ایسی بات کہہ دی کہ جو کلمہ کفر بنتی ہے. دیکھیں نا کیسر صاحب سلسلے میں بیعت ہوا تو اس کے تبلیغی تحریک ماشاء چل رہی ہے، موٹا موٹا دین اس میں بہت جلدی آ جاتا ہے آدمی کو، آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے. ظاہری پگڑی باندھ لیتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے، نمازیں شروع کر دیتا ہے، لیکن تفصیلی دین تو اس کے سامنے نہیں آیا ہوا ہوتا، دین کی تفصیلات تو نہیں آئی ہوتی ہیں. تو کیا بیعت میں تو سلاسل بیعت جو ہیں، ہم تو خاص طور سے تھانوی سلسلہ ہے، یہ تو پوری زندگی کو پرباس کرتا ہے اور دین کے پانچوں شعبوں کو واضح کر کے مرید کے سامنے رکھتا ہے کہ اس کو آپ نے لینا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے تو آپ بیعت میں آ جائیں، اور اگر اس کو آپ نہیں لے سکتے تو پھر آپ بیعت میں نہیں آ سکتے ہماری، کیونکہ ہماری بیعت جو ہے وہ آپ سے پورے دین پر پورے عمل کا مطالبہ کرتی ہے. کیسر صاحب سلسلے میں بیعت ہو گئے، ماشاءاللہ سمجھدار ساتھیوں میں سے تھے، جلدی انہوں نے ہر چیز کو سمجھ لیا، سیکھ لیا. اور ان کے والدین کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنی میراث تقسیم کرائی. پورے خاندان برادری میں، علاقے میں، پٹھانوں کے علاقے میں جی پہلی دفعہ یوسف زیوں کے اندر جو ہے بیٹیوں کا سب ہوا اور وہ کر کے ان کو دیا گیا. تو چونکہ اب خاندان کے سربراہ تھے ماں باپ کے وفات کے بعد، باقی بھائی ان کے جو تھے وہ ان کی بات کو مانتے تھے، تو لہذا انہوں نے میراث تقسیم کر دی. چچا زادوں میں جو ہے تو بات چلی، چنے بٹا پائی شروع کرا. ہاں جی، سار و بانگ کے نہیں بٹا پا پختو مطلب رہے کہ نا پختارو عجیب عجیب خبر پٹارو بھی عجیب کہ صبح کی بانگ میں نیا نغمہ، یہ ماہر سار و بانگ کے نہیں بٹا پا جی. تو یہ تو باقی لوگوں نے کہا کہ تھا وہ سارے مانگنے میں ٹپائی شروع کر، یہ تو اس نے عجیب بات شروع کر دی. تو انہیں دنوں ایک اس کا آزاد بھائی 7 مہینے لگا کر جماعت میں آیا ہوا تھا، اس کو بھی پتہ چلا کہ کیسر نے یہ کام کیا، تو اس کی زبان سے فوراً یہ جملہ نکلا، مونگا خویندو عیسیٰ نہ منوں، ہم بہنوں کا ایسا نہیں مانتے. ہاں جی، اب یہ کلمہ جو ہے کلمہ کفر ہے. ہاں جی، کہ گویا اس نے شریعت کے حکم کا انکار کر دیا، اور شریعت کے جو ہے تو حکم کا انکار کرنا ہی تو کفر ہے. لیکن چونکہ ان پڑھ آدمی تب 7 مہینے لگانے سے آدمی کو دین کی معلومات تو تفصیلیں نہیں ہو جاتی ہیں. ہاں جی، تو خیر میں نے کہا کہ اب جو ہے تو پہلے تو اس کو ذرا
مالک زورنا ورتور کے اسے کہے کہ مفتی صاحب جا کر پوچھے کہ آیا میرا نکاح باقی رہا کہ نہیں رہا، میں ہے تو کلمہ پھر پڑھوں گا، نکاح کروں گا کہ نہیں کروں گا، اور پھر اس کو ایک جو ہے تو بات کہنا کہ مفتی کے آگے یہ کہے کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کلمہ کفر ہے، تو اس پر اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ طریقہ بھی اس کو بتا دیا کہ مفتی کے آگے ضرور اس کی پیشی کراؤ تاکہ اس کو پتہ چلے کہ تبلیغ والوں کی پرواز سب سے اوپر نہیں ہے۔ ہاں جی، ان کو جو ہے تو علماء کی سے پوچھنا پڑے گا، مفتیوں سے مسئلے پوچھنے پڑیں گے اور اس کی روشنی میں وقت گزارنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ بس جو ہم سب سے اوپر ہیں، ہم جو کچھ ہم کہیں گے، جو ہم سوچیں گے، جو ہم کریں گے وہی دین ہوگا، ایسی بات تو نہیں ہو سکتی۔ خیر جی، تو اس میں رواج کا میں کہہ رہا تھا، رواج وہ چالو ترتیب ہوتی ہے جو عرصہ دراز سے لوگوں نے اس کو کیا ہوا ہوتا ہے اور کرنے کے بعد اس سے ایسے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اور رواج کی پابندی جو ہے تو عورتیں بہت سخت کرنے والی ہوتی ہیں، اور رواج کی پابندی عورتیں بہت سخت کرتی ہیں، اور بڑے بڑے علماء کو، مفتیوں کو جو ہے تو عورتیں جو ہے شکست دے دیتی ہیں، جو بہت کچھ کہیں سمجھائیں کہ یہ کرنا ہے، آخر کو ہوتا وہی ہے جو انہوں نے کرنا، عورتوں نے کرنا تو وہی ہوتا، وہی اس کو کر لیتی ہیں۔ تو رواج جو ہے یہ ایک پوری دین سے ایک بغاوت کی ایک ترتیب ہے، اور رواج جو ہے تو یہ معاشرے کے اندر سے، گرد و پیش سے، باقی قوموں سے ساری جب تہذیبیں آ کر ملتی ہیں، آپس میں ٹکراتی ہیں، تو اس سے جو ہے تو پھر رواج وجود میں آتے ہیں۔ اور جو آدمی رواج کو توڑ کر دین کو نافذ کرے، رواج کو توڑ کر دین کو چالو کرے اور مسائل پر عمل کرا دے، یہ آدمی تو بدر کے مجاہدین کی طرح مجاہد ہے۔ ہاں جی، بدر کے مجاہدین کی طرح مجاہد ہے کہ جو رواج کو توڑ کر دین کو نافذ کرتا ہے، دین کو چالو کرتا ہے۔ تو اب اسلام تو نکلا، جزیرہ نما عرب سے نکلا، ساری دنیا پر پھیلتا گیا، جس جگہ وہ پھیلا آگے لوگوں کی دینی ترتیبیں، لوگوں کی ہے تو کیا کہتے ہیں رواج، لوگوں کے رسم و رواج، اور لوگوں کے اپنے عقائد، اپنے دین، ساری کی ساری چیزیں تھیں، اور ان کے ساتھ ٹکراؤ کر کے، ان سے ہو کر ان کو جگہ پر لانا، یہ حالات پیش آئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہندوستان کا رواج تھا کہ کسی عورت کا خاوند مر جائے تو اس کو جب جلاتے تھے اس کو، تو اصلی ہندو مت جو ہے اس میں یہ ہے کہ عورت اس کے ساتھ بیٹھ کر جلے گی۔ تو آج سے کوئی میرا خیال 30-35 سال پہلے ہندوؤں میں ایک تحریک اٹھی کہ ہندو مت پر پورا عمل ہونا چاہیے، کہ اس پہ تو ستی کی رسم بھی، ایک عورت ستی ہوگی، تو ایک آدمی کی موت ہوئی تھی، اس کی بیوی کو وہ لکڑیوں کو چتا اس کو کہتے ہیں، اتنا بڑا، جیسے عمارت نظر آ رہی ہے، اتنا بڑا، نیچے سے اوپر لکڑیوں کا ہوتا ہے، درمیان میں اس کی ارتھی اس کو کہتے ہیں، جنازہ میں کہتے ہیں ارتھی کو رکھتے ہیں، اور نیچے سے پھر آگ جلاتے ہیں، اور اس میں پھر غریب آدمی ہے تو صرف لکڑیوں کی آگ جلائی جائے، اس میں مٹی کا تیل ڈال دیا جائے، مالدار آدمی ہے تو سرسوں کا تیل ڈال دیا جائے، اور اندرا گاندھی کو اگر اس کا کیا جائے تو اس کے لیے 5 من خالص گھی، ہاں جی، اور 2 من سندل، خوشبودار ایک چیز ہوتی ہے 2 من سندل، ہاں جی، اور اس کی سندل کے درخت کی لکڑی، تو وہ تقریباً کوئی 10-12 لاکھ کا خرچہ آتا ہے اس کا جلانے کا۔ تو انہوں نے 30-35 سال پہلے اخباروں میں خبر آئی کہ عمل کرانے کی عورت کو بٹھایا اندر، لکڑیوں کو چتا کے اندر بٹھایا، اور باہر تلواریں لے کر آدمی کھڑے ہوئے کہ آگ جب جلے گی تو ادھر اگر آئی تو ادھر قتل کریں گے، اور یا اندر جلو گی یا ادھر قتل ہو جاؤ گی۔ اب یہ بھی ایک دین ہے، سبحان اللہ۔ وہ پھر جب انہوں نے اس عمل کو
ترک ہوا ان سے، چتا میں جلنے والا عمل ترک ہوا نا. ترک ہونے کے بعد جو ہے تو اب عورت کیا کرے؟ وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی. نہ خاوند دوسری شادی کر سکتا ہے جس کی بیوی مر گئی اصلی ہندو مت میں، اور نہ عورت دوسری شادی کر سکتی جس کا خاوند مر گیا. کیونکہ اصلی بات تو یہ تھی کہ خاوند مرنے کے ساتھ کو جلنا تھا، تو جلی نہیں ہے، اب رہ گئی. جی. اور عورت کے ساتھ مرد کا جلنا یہ نہیں قانون میں مقرر نہیں تھا. وہ کہتا ہے کہ وہ ساری عمر ایسا ہی رہے گا. یہ نکالیں نا طارق صاحب، نیوگ کیا چیز ہے؟ نیوگ ایک قانون ہے ہندو مذہب کا کہ نیوگ کسے کہتے ہیں. میری جو یادداشت میں پڑتا ہے تو نیوگ میں جو ہے تو اس مرد کے لیے، اس عورت کے لیے کچھ طریقے سے، کچھ دنوں میں کچھ طریقے سے جو ہے تو گندگی اور گڑبڑ کرنے کی اجازت دی گئی، اس کو نیوگ کہتے ہیں. تو اس کے انہوں نے مذہبی اصول بنایا اپنا کہ آیا ان کی اس بھوک اور ان کے تقاضے کا کیا بند کیا، تو اس کے لیے نیوگ کا قانون بنایا. تو یہ بعض علاقے ہندوستان میں سے تھے نا جنہیں مسلمان نام کے مسلمان کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ گاندھی ہندو بنا رہا تھا نا تو ایک علاقے کے مسلمانوں کے پاس گئے، مسلمان علماء گئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کون؟ نے کہا ہم مسلمان ہیں. کہ آپ کیوں مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم جو ہے تو تعزیہ نکالتے ہیں 10 محرم کو، اور یہ ہندو جو ہے سوچ رہا ہے یہ تعزیہ نہیں نکالتے ہیں. اور ہاں یہ جو ہے تو یہ نیوگ کی بےغیرتی کرتے ہیں، ہم نیوگ کی بےغیرتی نہیں کرتے ہیں. بس باقی ان کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم مسلمان ہیں. تعزیہ کو تو حضرت علی رحمۃ اللہ فرمایا کہ ان سے کہے کہ تعزیہ ضرور نکالا کریں ہر سال تعزیہ، کیونکہ ان کے پاس ہی یہی بات کہ لا بدل کچھ بھی. نیوگ کیا ہے جی؟ کسی کا شوہر فوت ہو جائے، ہاں نہ مرد ہو یا پھر اولاد ہو، ہاں ایسی عورت کو اس کے بھائی دیور سے یا کسی اور مرد سے، رشتہ دار مرد سے اور اولاد پیدا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. ہاں یہ دیکھیں، یہ اس کے دیور سے، دیور یا کوئی بھی خاندان میں ہو، بھائی بھی اس کا نہیں. ہاں شالکہ تو اس کا بھائی، بیوی کو اس کے بھائی دیور یا کسی اور مرد رشتہ دار کے ذریعے اولاد پیدا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. انہوں نے یہ بات کا ان کا پھر اجتہاد جسے کہتے ہیں نا، یہ انہوں نے اجتہاد کیا ہوا ہے، نیوگ کا اجتہاد کیا ہوا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم نیوگ کو نہیں مانتے ہیں، اور ہم جو ہے تو نکالتے ہیں، وہ تعزیہ نکالتے ہیں. ایک نیوگ کی بےغیرتی ہم نہیں مانتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے تو مسلمان ہیں. سبحان اللہ. تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت کی طرف کشش دی، عورت کو مرد کی طرف کشش دی. اگر یہ کشش نہ ہوتی تو کوئی آدمی شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا. اتنا مشکل کام ہے. یورپ شادی سے فارغ ہو گیا. وہ یہ زبیر صاحب جو ہے تو یہ روس میں اس کو روس بھیجا تھا میں نے 1 سال کے لیے، پوسٹ ڈاک کر رہا تھا، اور اس کی سلسلے کی تشکیل بھی تھی کہ وہاں دین کا کام کریں. تو اس نے کہا میں جس پروفیسر کے ساتھ تھا اس کا بیٹا تھا، تو میں نے کہا اس کے ابو کے کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ڈونٹ آسک دیز تھنگز، ڈونٹ آسک دیز ارریلیونٹ کویسچنس. کہ یہ وہ آپ وہ کیا ہو ارریلیونٹ کویسچن کیا ہو گیا؟ غیر متعلقہ سوالات نہ کریں. غیر متعلقہ سوالات کریں. ہمارے ہاں تو باپ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی نہ کوئی بچہ پیدا کرنے کے لیے کسی طریقے سے کوشش کر کے کر لیتے ہیں. تو لہٰذا اس وجہ سے بچہ پیدا کیا، بس میرا بیٹا ہے. باپ اس کا کون ہے کون نہیں، بعضوں کا اس کو پتہ بھی، اس کو بھی نہیں پتہ تھا کون تھا. تو یہ اس کے لیے ایک ہمارے ساتھیوں نے کارگزاری سنائی. انگلینڈ میں تبلیغی مرکز میں نے کہا کہ ایک آدمی آ گیا تو اس کے ساتھ 2 بیٹیاں ہیں، اور آدمی ہے بڑا، اس کے ساتھ ایک سوٹ کیس ہے، اور اس نے آ کر رکھا مرکز میں، اور ایسا دھڑام ہو کر گر گیا کہ گویا بہت زیادہ ستایا ہوا، تھکا ہارا ہوا آدمی ہو. وہ بچیاں اس کے پاس بیٹھ گئیں. ساتھ ہی اٹھے کہ کوئی آدمی کیوں مرکز کس لیے آ گیا ہے، پوچھے اس سے. پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں نے یہاں ایک انگلینڈ کی
وہ کرسچین عورت سے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد زندگی گزرنے لگی. پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا کہ آپ جب نہیں ہوتے ہیں تو بینک سے پیسے نکالتے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو بینک میں میرا دستخط جو اس کا بھی تعارف کرا دیں تاکہ میرا دستخط پر بھی پیسے نکلا کریں، اور آپ کے اور میرے دستخط پر پیسے نکلا تاکہ مجھے بوقت ضرورت تکلیف نہ ہو. تو کہتے میں نے کر دیا. جب کر دیا تو اس نے بینک سے سارے پیسے نکال دیے، اور یہ بچیاں پچھلے خامن سے اس کی 2 بچیاں تھیں. ان کو میرے پاس چھوڑ کر سارے پیسے لے کر اور چلی. اب آپ بتائیں جی. تو آخر پھر مسلمان تھے، دیکھا کہ اب 2 زندہ جانیں ہیں، انسان ہیں، بچیاں ہیں، تو ان کو میں کیسے کتے بلی کی طرح چھوڑ کر ان سے علیحدہ ہو جاؤں گا. تو یہ زندگی ہے. اور اس سے جو ہے تو ہمارا جو یہ شادی کا نظام ہے اللہ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اب جو جمعرات میں مضمون پڑھا گیا تھا تو بڑا عجیب مضمون تھا نا. اس نے بتایا کہ میں یورپ کے کسی ملک میں تھا، تو کہتے میں جب اپنی والدہ کی خدمت کریے نوکری سے استعفیٰ دے رہا تھا، میجر تھا، تو مجھے بریگیڈیئر نے اس وقت تو ساتھی تھا یا سینئر تھا، ساتھی تھا، اس نے کہا کہ ساری عمر پچھتاؤ گے اگر نوکری سے استعفیٰ دے دیا. میں نے کہا نہیں، میں والدہ کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں اور میں نہیں پچھتاؤں. تو اس نے کہا اللہ کا احسان ہے کہ میرے 2-3 ملکوں میں میرے وسیع کاروبار ہے میرا، اور میں ایک ملک میں تھا اولڈ ایج ہوم میں گیا تو وہاں دیکھا وہ بریگیڈیئر جو جس نے مجھے کہا تھا تم پچھتاؤ گے وہ پڑا ہوا ہے. جب ملا وہ نہیں پہچان سکا، مجھے پتہ چلا کہ اس کا ہوش و حواس ختم ہے. معلومات کی لوگوں سے، لوگوں نے کہا کہ یہ بریگیڈیئر فلانا ہے اور اس کا بیٹا جو ہے ہمارے پاس چھوڑ کر گیا ہے اور یہ وصیت کر کے گیا ہے کہ اگر جب یہ مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا. بس یہ زندگی. تو ایک رحمت ہے جو نئی تہذیب آ رہی ہے، وہ تو اس سے یہ چیز چھیننا چاہتی ہے. تحریری اسمبلیوں سے قانون پاس کرواتے ہیں کہ ہم اس دفعہ جو ہے تو ورلڈ بینک کا سودی قرضہ اور IMF کا سودی قرضہ تب ملے گا جب آپ ہجڑوں کا قانون پاس کریں گے. تو ہجڑوں کا قانون آپ کی دینی پارٹیوں کے بیٹھے ہوئے پاس ہوا. ہاں جی. اور یہ ان سے پوچھے گا تو یہ کہتے ہم کیا کرتے، ہم تھوڑے تھے، ان کے ووٹ زیادہ تھے. اور میرے بھائی تم سے پہلے غلام غوث ہزاروی گزرا ہے نا، جس نے علماء کی پارٹی بنا کر دی تھی، اس نے چلائی تھی، اس کی ہڈیاں لگی ہیں اس میں. وہ اسمبلی میں اکیلا ہوتا تھا تو اکیلا کیا چیز پاس کرا سکتا تھا. ایسا جب موقع آتا تھا تو اسمبلی سے نکل کر وہ جو ہے تو سوات سے لے کر کراچی تک جو ہے دورہ کرتا تھا اور سارے پاکستان کے عوام کو جلسہ جلوس بنا کر کھڑا کر دیتا تھا. یہاں تک کہ جو فیصلہ اسمبلی میں نہ کرا سکا وہ عوامی اسمبلی میں حکومت سے کروایا کرتا تھا. میرے سامنے اس نے کیا ہے. جب ڈاکٹر فضل الرحمان آ گیا اور اس نے شریعت میں تبدیلیاں کی تو اس پر مولانا زاروزہ صاحب اکیلے آدمی تھے اسمبلی میں، پر انہوں نے پورے ملک میں تحریک چلائی اور تحریک چلانے کے بعد اس فضل الرحمان کو ایوب جیسے ڈکٹیٹر سے جگہ سے ہٹایا، اسے تب چھوڑا اس نے. اور آج کل کے دینی پارٹی والوں کو اگر کہو کہ ہمیں منگے سے ہم کیا کریں، ہماری تعداد تھوڑی ہے. یہ ان کا حال ہے. وہ کس ملک میں ہوا تھا، ایک آدمی نے ساری اسمبلی کو ہلا کر رکھا تھا، طارق صاحب اسلامی ملک نہیں تھا، ٹیونس. ہاں جی ٹیونس میں ہوا تھا، کسی غیر اسلامی ملک میں نہیں ہوتا. یہ کسی غیر اسلامی ملک میں ہوا تھا جی. قانون پاس کر رہے تھے کہ جو قانون ٹھیک نہیں تھا، سارے پاس کر کے اس کے آگے ووٹ دینے کے لیے تیار ہو گئے. پاس ہو رہا تھا کہ ایک آدمی نے اپنا کوٹ اتارا، اپنی قمیص اتاری اور اوپر کرسی سے اس نے چھلانگ لگائی. اسمبلی کے درمیان میں کافی کھلی جگہ ہوتی ہے نا،
اس پر چھلانگ لگی، اس نے وہاں سے کو کہا یہ قانون تب پاس ہوگا جب میری لاش یہاں پر گرے گی، ورنہ اس قانون کو کوئی پاس نہیں کر سکتا، پہلے میری لاش یہاں گراؤ پھر جو ہے تو اس قانون کو پاس کرو۔ اور اس آدمی نے ساری اسمبلی کو پھر مجبور کیا ہے نا، ایسا ہی ہوا تھا جی۔ اب یہ حوالہ آپ لوگوں کو بھول گیا، وہ جگہ یہ اسلامی ملک نہیں تھا، یہ اسلامی ملک نہیں تھا، یہ کوئی غیر اسلامی ملک تھا جس کے ایک آدمی نے یہ بات کہی تھی۔ ہاں جی، تو یہ صورتحال ہے میرے بھائی۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم نے مختلف چیزوں کو انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ میرے پاس ایک عورت آ گئی ڈیر اسماعیل خان کی، اس کے ساتھ بیٹھی ہے، اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میری بیٹی ہے، ڈاکٹر ہے، فلاں جگہ نوکری کر رہی ہے، اور اس کو جو ہے تو اس کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ تو عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا عمر اس کی 39 سال ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ اب 39 سال کی عمر کی لڑکی کی شادی، تو یہ کوئی بہت ہی ایسا عجیب موقع پیش آ جائے، کسی کی گھر والی مر گئی ہو یا کوئی ایسے حالات ہو گئے ہوں تو ہو جائے، ورنہ یہ تو دوسری شادی ہو سکتی ہے اور پہلی شادی کے طور پر نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے کہا کہ ہم ایسے خاندان ہیں، ہمارا ایسا معیار ہے اور ہم ایسے طرح کے لوگ ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات کہہ رہی تھی تو اس کی لڑکی جو بیٹی جو تھی اس کے اوپر جو گزر رہی تھی تو اس کو میں نے دیکھا، لیکن اس کی ماں اسی بات کو چمٹی ہوئی، ہمارا معیار ہے، ہمارا ایک معیار ہے۔ اب جہیز دینا جو ہے خاوند باپ کے ذمہ ہے ہی نہیں۔ جہیز کی لعنت کے طور جملہ یہ لکھ لیتے ہیں اخباروں میں، بعض اوقات مولوی صاحبان بھی کہہ دیتے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں جہیز کی لعنت کا جملہ آپ نہیں کہہ سکتے، جہیز کو لعنت کا جملہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آپ نے ایک بستر ان کو، ایک چکی، ایک پانی بھرنے کی مشک، اور کیا چیز دی تھی؟ یہ چیزیں دی ہیں، ضرور کی جو چیزیں تھیں وہ مہیا کی ہیں۔ تو اگر آدمی آسانی کے ساتھ کوئی سہولت کی چیزیں دینا چاہتا ہے تو بڑا اجر و ثواب ہے اس میں۔ ہاں جی، کہ آدمی خاندان کو، لیکن آدمی وہ معیار قائم کر رہا ہو، جی فلاں معیار کا فریج ہو، فلاں معیار کی وہ ہو، یہاں تک کہ گاڑیوں تک کا مسئلہ۔ ہاں جی، ہندوستان کے حالات ہیں عجیب و غریب۔ حضرت مولانا ہردوئی والے بزرگ جو تھے ابرار الحق صاحب، ہندوستان سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے خانقاہ میں بیان کیا، میں بیٹھا ہوا تھا، جب انہوں نے اس بات کو بیان کیا تو میں تو میری چیخیں نکلی، رویا میں بیان میں بیٹھا ہوا۔ اس میں نے کہا کہ ہندوستان میں یہ ہے کہ جب لڑکی کا رشتے کے لیے آتے ہیں لوگ تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کیا جہیز میں دیں گے، تو اب چیزیں شمار کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا ہمیں تو سزا مل رہا ہے ہمیں، یعنی اس حد تک بغیرتی اس حد تک پہنچ گئی ہے، اس حد تک انسان بغیرت ہو گیا ہے کہ کیا دو گے۔ جی، اور ایک خاندان میں لڑکی تھی، اس کے رشتے کے لیے آتے تھے تو وہ جہیز ان کا تھوڑا تھا، نہیں ہو رہا تھا، کہتے ایک دن رشتہ جب آئے اور نہ ہو سکا تو ماں نے بیٹی کے سامنے کہہ دیا کہ ایسی منحوس ہے کہ اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہو کے دے رہا۔ لڑکی چلی گئی، رات کو سوئی کمرے میں، صبح نہیں اٹھی ہے، دروازہ بجایا گیا، دروازہ بند ہے، کمرے کو کھولا گیا، جب کمرے کو کھولا تو زہر کھا کر اندر خودکشی اس نے کر لی تھی۔ ہمارا ایک بھانجا تھا، اس کی کراچی میں رہتے ہیں لوگ، اس کی گھر والی کو اس نے طلاق دے دی، ہم سارے بڑے ناراض تھے اور کوئی اس کی شادی میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا کہ اس کی اور شادی کرائیں گے۔ لڑکا غائب ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد آ پھرا کہ کہاں پر تھا؟ کہا میں ہندوستان گیا تھا، کہ وہاں تو بس جائیں، آپ مفت کی شادی ہو رہی ہے۔
آپ اگر کہے میرا کوئی مطالبہ جہیز کا نہیں ہے، بس اسی وقت آپ کا رشتہ ہوتا. سبحان اللہ. تو یہ غیر اسلامی رسومات، جی، اس میں پھنس کر ساری عمر کی کمائی ایک آدمی کی 15 منٹ میں صراف سونے کے زیورات بنانے والا 15 منٹ میں اس سے لے لیتا ہے. اور یہی زیور جب وہ 1 مہینہ بعد بیچنے کے لیے آتے ہیں تو جو 10 لاکھ کا بنا ہوا زیور تھا وہ کہتے ہیں، پہلے سب سے کہتے ہیں کہ 1 لاکھ مزدوری تو ہٹ گئی، 9 لاکھ رہ گئے. پھر جو ہے تو پاسے کا زیور بنتے وہ مضبوط نہیں ہوتا، اس میں ٹانکا ڈالتے ہیں، اتنا ٹانکا ہے، 8 لاکھ کے آپ کے زیورات ہیں. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں سنار کے پیشے کو پیشہ مکروہ لکھا ہے. ہمارے سلسلے میں کوئی سنار بیت نہیں، کوئی سنار بیت نہیں ہے، کوئی پولیس والا بیت نہیں. عورت نے کہا کہ اس کا دوسرا رشتہ تو نہیں کر سکتے، ہمارا معیار ہے خاندان، بس پیچھے پھرو معیار کے پیچھے، پھرو معیار کے پیچھے. وہ لڑکی کا معیار کر کے ہمارے معیار ہے، اس معیار پر اس کو رشتہ سے عمر سے نکال دیا. کہ لڑکے کے بارے میں معیار دیکھتے ہیں، اس کو خوار کر دیا. تو حقیقت عملی اور پریکٹیکل عملی زندگی، حقائق والی زندگی، اس کی طرف آنا ہوتا ہے. اور کم لوگ ہیں جو عملیت اور حقیقت کی طرف آتے ہیں. رسم و رواج اور مختلف بندشیں جو ہیں اس کو لے کر ہم چل رہے ہیں، جس کے نتائج یہ ساری کی ساری مشکلات جو وجود میں آ رہی ہیں. اور جن مشکلات میں پھنس کر ہمارے گھروں کا، برادریوں کا نظام جو ہے تو وہ ایسی جگہ پر پہنچا ہوا ہے کہ زندگی کو تلخ کیا ہوا ہے. زندگی کی تلخی جو ہے تو ان غلط رسم و رواج کی وجہ سے اور غلط ترتیبوں کی وجہ سے ہے، جن کو ہم نے بلا وجہ اختیار کر کے اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے. جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ. تو مہر خاوند کی 2 سال کی آمدنی کے برابر ہونا چاہیے، تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسے حالات پیش آ جائیں تو اس عورت کے پاس 2 سال زندگی گزارنے کے حالات ہوں. اور اتنا ہونا چاہیے جس کو آدمی ادا کر سکتا ہو. یہ نہیں کہ ادا بھی نہ کہ اولی کے ہر سنا لکھل کا ہوا ہے، چاہ ورکڑا چاہ راکڑا، کہ لکھو جتنا لکھتے ہو، کس نے دیا کس نے لیا. یہ جملہ بول دیا تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ مہر دینے کی ہماری نیت نہیں ہے.